ٹیکسنگ ضلع میں یوٹیلیٹی سٹورز کو آہستہ آہستہ تالے لگنے لگے۔ 81 کی بجائے یوٹیلیٹی سٹورز کی تعداد صرف 21 رہ گئی۔ بقیہ سٹورز میں ویرانیوں کے ڈھیرے، سٹورز میں آٹا، چینی اور گھی ہی موجود نہیں ہیں۔ آپ کو بتا دیں ٹوبہ ٹیکسنگ ضلع میں یوٹیلیٹی سٹورز کو آہستہ آہستہ تالے لگنے لگے۔ 81 کی بجائے یوٹیلیٹی سٹورز کی تعداد صرف 21 رہ گئی ہے۔ بقیہ سٹورز میں ویرانیوں کے ڈیرے ہیں، سٹورز میں آٹا، چینی اور گھی ہی موجود نہیں ہے۔ ٹوبہ ضلع میں یوٹیلیٹی سٹورز کو آہستہ آہستہ تالے لگنے لگے ہیں۔ اپنے ناظرین کو آگاہ کریں 81 کے بجائے یوٹیلیٹی سٹورز کی تعداد صرف 21 رہ گئی ہے۔ بقیہ سٹورز میں ویرانیوں کے ڈیرے، سٹورز میں آٹا، چینی اور گھی ہی موجود نہیں ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ ضلع میں یوٹیلیٹی سٹورز کو آہستہ آہستہ تالے لگنے لگے۔ 81 کی بجائے یوٹیلیٹی سٹورز کی تعداد صرف 21 رہ چکی ہے۔ بقیہ سٹورز میں ویرانیوں کے ڈیرے ہیں، سٹورز میں آٹا، چینی اور گھی ہی موجود نہیں ہے۔ اپنے ناظرین کو آگاہ کریں 81 کی بجائے یوٹیلیٹی سٹورز کی تعداد صرف 21 رہ چکی ہے۔ بقیہ یوٹیلیٹی سٹورز میں ویرانیوں کے ڈیرے ہیں۔ اشیاء خورنوش پر سبسڈی تو دور کی بات، بنیادی اشیاء ہی موجود نہیں ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر 8 ماہ سے سٹاک ہی موصول نہیں ہوا۔ یوٹیلیٹی سٹورز میں مختلف دالیں اور مسالہ جات نایاب ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جاننے کے مبشر حسن نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مبشر، بتائیے گا اس حوالے سے۔ ٹیکسنگ میں بھی یوٹیلیٹی سٹورز کو آہستہ آہستہ تالے لگنا شروع ہوئے ہیں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ ضلع میں ہمیں ایک سٹورز کی تعداد 81 تھی، پہلے 60 یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کیا گیا، اب 21 سٹورز جو ہے وہ ٹوبہ ٹیکسنگ ریجن میں چکے ہیں، جس میں ڈپٹی کمشنر آفس میں جو سٹور تھا وہ بھی خاصا اہم تھا اور دیگر مقامات پر بھی سٹورز کو بند کیا گیا۔ اور جو سٹورز کھلے ہیں وہاں پر حالت یہ ہے کہ وہاں پر اشیاء خور و نوش ہی موجود نہیں ہے۔ سب سے اہم وہاں پر چینی، آٹا، دالیں اور گھی ہیں، جو مقامی افراد کی ضرورتیں بھی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر سبسڈی تو پہلے ہی ختم کر دی گئی تھی، اب جو بقیہ اشیاء ہے وہی موجود نہیں ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ ان تمام تر یوٹیلیٹی سٹورز پر اس وقت آپ کو دکھا سکیں گے کہ ویرانیوں کے ڈیرے ہیں، تاہم سامان بھی خاص طور کم ہے، چند ہی آئٹم جو ہے وہ باقی رہ چکی ہیں، تاہم یہاں پر چاول جو ہے وہ بھی سرے سے موجود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آٹا جو ہے موجود نہیں ہے، دالیں بھی جو ہے وہ ہیں لیکن کچھ دالیں موجود ہیں اور کچھ جو ہے وہ غائب ہو چکی ہیں۔ تاہم اس حوالے سے یوٹیلیٹی سٹورز کے جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 8 ماہ سے ان سٹورز پر مکمل سامان ہی فراہم نہیں کیا گیا، کیونکہ پہلے تو سٹورز کے عملے کو جو ہے وہ نکالا گیا، آہستہ آہستہ سٹورز کو بند کیا گیا اور اب یہاں پر اشیاء خور و نوش بھی نہیں آ رہی ہیں۔ بلا شبہ جب یہاں پر سامان ہی نہیں ہے تو یوٹیلیٹی سٹورز کے جو اخراجات ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں، آمدن انتہائی کم ہے اور اخراجات وہیں پر معمول کے مطابق ہیں، کیونکہ تمام تر یوٹیلیٹی سٹورز کی جو عمارتیں ہیں وہ کرائے پر ہیں، یوٹیلیٹی بلز ہیں، اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے۔ ہم شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت اس صورتحال پر نوٹس لے، یوٹیلیٹی سٹورز کو پہلے بند کیا گیا، اب کم از کم جو سٹورز کھلے ہیں وہاں پر اشیاء خور و نوش کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے تاکہ یہاں سے معیاری اور سستی اشیاء خرید سکے۔ جی مبشر حسن، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ بات کریں گے عوام ہی نہیں، یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین بھی مشکلات میں ہیں۔ جنگ میں ملازمین 2 ماہ کی تنخواہوں سے محروم، ریگولر ملازمین کو بھی 2 ماہ میں صرف 1 تنخواہ کا نصف دے کر تنخواہ دیا گیا ہے۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین پریشان ہیں۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں عوام ہی نہیں، یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین بھی مشکلات میں ہیں۔ جنگ میں ملازمین 2 ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہیں، ریگولر ملازمین کو بھی 2 ماہ میں صرف 1 تنخواہ کا نصف حصہ دے کر تنخواہ دیا گیا ہے۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ جنگ میں ملازمین 2 ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہیں، ریگولر ملازمین کو 2 ماہ میں صرف 1 تنخواہ کی آدھی رقم ملی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے کانٹریکٹ ملازمین 2 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے ڈیلی ویجز ملازمین کو بھی 3 ماہ کی تنخواہیں نہ مل سکیں۔ اپنے ناظرین کو آگاہ کریں عوامی نہیں، یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین بھی مشکلات میں ہیں۔ جنگ میں ملازمین 2 ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہو چکے ہیں۔